یک حویلی تھی جو کئی سالوں سے ویران اور خالی پڑی تھی کہ اس حویلی کے باہر ایک بڑا پیپل ہے درد اور جس پر ایک تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ اکثر رات کو یہ جھولا خود ہی جھول جاتا ہے، جھومنے لگا اور شو ارد گرد سے مختلف تھا، گونجنے لگ رہا تھا، کبھی ہنسنے کی آواز اور کبھی رونے کی آواز جو لوگ اس حویلی کے قریب آنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ نوید کہتے تھے کہ یہ ایک رات تھی، بیوی نور اور شوہر آتر کے ساتھ کہیں جانا، ہمیں اس تک پہنچے کافی وقت ہو گیا ہے، بہت جانا چاہیے تھا، شاید ہم راستہ بھول گئے، اب یہ مجھے مل رہا ہے، یہ ایک جنگل ہے، یہ جنگلی ہے، جانور بھی ہوں گے، کہیں کوئی جنگلی جانور ہم پر حملہ ہوا تو بیٹا ایسا ضرور ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، یہ جنگل نہیں ہے، پاس ہی کوئی گاؤں ہے، ان لوگوں میں کوئی تو ضرور ہوگا۔ گاڑی خوشگوار فیصلے تک چلی گئی اور اچانک رک گئی، پتہ نہیں گاڑی اچانک کیوں؟ نوید نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی تب سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ نور حویلی کی طرف توجہ دی گئی۔ بے وقوف، یہ شاید کوئی پرانی حویلی ہے، وہاں کوئی ہے، لیکن تینوں گاڑی سے اتر کر حویلی کی طرف چلنے لگے۔ اس حویلی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بہت سی یہ برسوں تک ممکن نہیں ہوگا۔ نہیں، حویلی بہت بڑی ہے، یہ ممکن ہے کہ رنبیر نے حویلی خریدی ہو۔ دروازے پر دستک ہوئی، کوئی ہے، اور پھر ایک جرفا جس کے ایک ہاتھ میں چھڑی تھی اور دوسرے ہاتھ میں لالٹین لے کر ان کا سامنا کرے۔ تم کون ہو؟ میں نوید ہوں، یا میری بیوی نور اور وہ میری ہے۔ سب سے زیادہ محبت ہمارے کام کے سامنے ہے۔ رات ختم ہو گئی، بہت دیر ہو چکی ہے کہ ہم کیا سیارے صبح تک یہاں رہ سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ حویلی کئی سالوں سے بند ہے، ہر چیز اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے سروں پر چھت ہو تو کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ غوت حویلی کا دروازہ کھلا اور پھر سب میں سو جاؤ پیاری بیوی، ہم اس کے جانے سے پہلے چلے گئے۔ بعد میں وہ اور رنبیر گپ شپ کرنے لگے کہ کوئی بات ہے، لیکن کم از کم رات گزارنے کا وقت ہے۔ لیکن مل نے رات کو اس ویران علاقے کو بنا دیا تھا۔ ہم کہاں بھٹکتے ہیں میرے پیارے بیٹے؟ تو میں اس صوفے پر سوتا ہوں جس پر اب سوتے ہیں، یہ وہی ہے جو میرے خیال میں ٹھیک ہے۔ رات بہت ہو چکی تھی، اس لیے تینوں کو جلدی کرنا پڑی۔ آدھی رات گہری نیند سو گئی آنکھ۔ جب اس نے اسے کھولا تو دیکھا کہ اس کا سب سے زیادہ محبوب وہ نہیں ہے کہ پیار محبت۔ چیخ سن کر رنبیر بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ کچھ سیکھا ہے، ایسا نہیں ہوا۔ رات کو نوید اور ریتک کی تلاش شروع کر دی، حویلی کے اندر اسے تلاش کرنے لگا۔ فی کاپی نور اور نوید حویلی کے ہر کمرے میں گئے، مگر محبت کہیں نہیں ملے گی۔ چلا گیا ہے۔ نوید بچوں کی کھڑکی سے باہر چلا گیا۔ پیپل کی محبت اور پیار کی وہ چوٹی دیکھو، دہائی کی جھولی پر بیٹھا تھا۔ نور اور نوید حویلی کے باہر بھاگتے ہیں۔ دونوں نے دیکھا کہ محبت کسی سے بھی خفیہ ہونی چاہیے۔ میں کر رہا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پریتی، تم کیا کر رہی ہو؟ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، اور جب نوید پریتی کو وہاں پہنچا، اچانک ہوا میں اڑنے لگا۔ نوید اور نور کی آنکھوں کے سامنے، زیادہ تر ان سے دور پرواز۔ نوید اور نور پریتی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیپل کے ادرک بھی یکایک ایسا ہی کر رہے تھے۔ مجھے معلوم ہوا اور وہ پیپل کا درخت مجھ سے پیار کرتا تھا، جس نے نگل لیا، اور چٹوٹ نے اسپیشل ڈش کو اچھی طرح تلاش کیا۔ میاں بیوی رو رہے تھے کہ اچانک کے درخت کے جھولے پر جھولتے دیکھا گیا۔ کے لیے وابستگی۔ جھالا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ نوید اور نور پریتی کے پاس گئے، لیکن جیسے ہی اس نے پریتی کو چھوا، پریتی چڑیل میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اب آدھی چڑیل کو دیکھنے کے بعد اور اس طرف سے بھاگنے لگا۔ وہ دونوں بھاگ کر حویلی کے اندر آ گئے۔ وہ اوقات بھی ان کے پیچھے حویلی میں چھوڑ گئی۔ چڑیل کی حویلی کے اندر داخل ہوا۔
जैसे ही अब तबाह शदा हवेली में कदम रखेंगे आपको ये नई तामीर नजर आएगी। कोठियों में तब्दील कर दिया गया है। को अपने आप को सिलेक्ट करके मेरी हवेली में दाखिल हो गए। अब तुम कौन हो? झाल नवीद और नूर हवेली की सीढ़ियों पर नीचे चलने लगा। अब ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल कोई अफसोस नहीं। चुड़ैल ने नूर और नवीद को जमीन पर फेंक दिया और जोर जोर से हंसने लगा। सब एक साथ जोर जोर से हंस रहे थे। नूर और नवीद खौफ से कांप रहे थे। चुड़ैल ने नवीद पर बहुत हमला किया। नवीद डाइन के बाल पकड़े, लेकिन इसने नवीद के बालों को खींचना शुरू कर दिया। ऊपर चढ़ना कि मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं किस टीम का हूं? अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। गुस्से में जान ने नवीद को दीवारों से टकरा दिया। नवीद ने पूरी कुव्वत से चुड़ैल के बाल खींचे। से मुनक़िद, आओ, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल नवीद को इधर उधर भटक रही थी। फिर वो चुपड़ा धीर जमीन पर गिरा। इसके हाथ अहमर को अच्छा लगा। उसने फौरन चश्मा लगाना शुरू कर दिया। से तोड़कर डाइन के बालों में डाल दिया। जे अनवज चलने लगा और उसके साथ पूरी हवेली भी जलने लगा। रणधीर किसी तरह हवेली से बाहर निकल आया। रणवीर को जिंदा देखकर नूर रो पड़ी। इसके चेहरे पर हल्का सा सुकून है। वो दोनों परेशान थे, लेकिन फिर भी उनके आंखों में आंसू थे। में इजाफा हुआ। नूर नवीद को गिले लगाते हुए रो रही थी। प्रीति लोगों की दहाई से भाग रही थी। हुई उनके पास आई। वो मोहब्बत फौरी प्रीति जिंटा है। शख्शा ने दौड़कर उसके बेशतर हिस्से को गिले लगा लिया। इसकी पेशानी को चूमा। खुदा का बहुत शुक्रिया कि अब बच गए। चला गया, लेकिन कैसे? वो दरख्त मुझे मेरे खिलाफ दबा रहा था। मैंने तेल लगाया और मैं आज़ाद हो गया। रणवीर ने सिखाया। तीनों बच गए। नवीद ने कमाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। चुड़ैल से लड़ा और चुड़ैल को मार डाला। बालों में होता है, और उसके बाद जलते ही उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वो राख हो गया।